السلام علیکم۔ اردو کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کل جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ناراض رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کے اہم ترین ملاقات کل ہوگی۔ ملاقات میں جہانگیر ترین کے ہم خیال ارکان اسمبلی بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی پنجاب کے احساس محرومی ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے آج ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تاریخی منصوبے پر 3 ارب 54 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ روس نے امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ روس نے امریکہ سے اس کے سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کے بعد جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ روس نے امریکہ سمیت دیگر ممالک کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دردناک واقعہ، 10 اور 12 سال کی بیٹیاں باپ کا جنازہ اٹھانے پر مجبور۔ بھارت میں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے بعد ہر جانب ایک خوف کا سا سما ہے۔ لوگ کرونا سے ہلاک ہونے والے مریضوں کی آخری رسومات بھی شرکت نہیں کر رہے۔ ہائی رسک شہروں میں لاک ڈاؤن کی تجویز پر غور۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کرونا پھیلاؤ کی شرح کو مدنظر رکھتے ہوئے ہائی رسک شہروں میں لاک ڈاؤن کی تجویز پر غور کیا گیا۔ سندھ میں نئے دفتری اوقات کار اور پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 20% سرکاری ملازمین کو دفاتر میں حاضری کی اجازت ہوگی اور 80% ملازمین کو گھروں سے کام کریں گے۔ فلم نومیڈ لینڈ نے میلہ لوٹ لیا۔ فلمی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ آسکر فلم نومیڈ لینڈ نے جیت لیا۔ چینی فلم ڈائریکٹر کی فلم نے 3 آسکر ایوارڈز جیتے۔ تفصیلات کے مطابق فلمی دنیا کے سب سے بڑے میلے آسکر ایوارڈز کی فلمی شام کورونا وبا کی SOPs کے باعث محدود پیمانے پر منعقد کی گئی۔ یہ شام صرف 170 افراد کے درمیان سجی۔ آسکر ایوارڈز کی مختصر تقریب میں فیشن کے رنگ بھی خوب دیکھنے کو ملے۔ کے ساتھ آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں فیس بک پر فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.